الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم انا نسألک من خیر ما تجیء بہ الریاح، اللہم اجعلنا نعظم شکرک ونکثر ذکرک ونتبع نصیحتک ونحفظ وصیتک۔ اللہم ان قلوبنا ونواصینا وجوارحنا بیدک لم تملکنا منها شیئا فاذا فعلت ذلك بنا فکن انت ولینا واہدنا الی سواء السبیل۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ثبتنا عند الموت بلا الہ الا اللہ۔ سورۃ النساء آیت نمبر 51۔ کیا لم نہیں، تارا تم نے دیکھا، تم نے غور کیا، اس میں تعجب اور حیرت کا اظہار ہے۔ کیا تم نے غور نہیں کیا، کیا تم نے نہیں دیکھا؟ الی طرف حرف جر ہے، الذین اسم موصول ان لوگوں کے، اوتو جن کو دیا گیا، نصیبا نصیب کہتے ہیں ایک مقرر شدہ طے شدہ حصہ، من الکتابی کتاب میں سے، یعنی اوتو نصیبا من الکتاب سے مراد یہود و نصارہ ہیں۔ یؤمنون وہ ایمان رکھتے ہیں، بساتھ جبتی جبت، اور جبت جو ہے یہ حبشی زبان کا لفظ ہے۔ اس کا مطلب جادو ٹونے، توہمات، شگون، فال نکالنا، ہاتھ دکھانا، بے فائدہ بے حقیقت کام کرنا، اور یہ بے اصل۔ تو جبت بتوں پر، واو اور الطاغوت طاغوت سرکش قوتیں، شیطان ہر وہ قوت جو سرکش ہو اور بندگی کی حد سے نکلے۔ تو طاغین یا اس کا مادہ ہے، طغا یطغا طغیانا، اطغا باب افعال میں ہے۔ تو بہرحال طاغوت سرکش قوتیں، واو اور یقولون وہ کہتے ہیں، لی واسطے، الذین ان لوگوں کے، کفروا جنہوں نے کفر کیا، ہؤلائی یہ لوگ، ہذا کی جمع اس میں اشارہ قریب، اہدا یہ افعال التفصیل زیادہ ہدایت یافتہ، زیادہ سیدھے راستے پہ، من سے الذین وہ لوگ، آمنو جو ایمان لائے، سبیلا راستہ، اولئک وہ لوگ، الذین وہ لوگ جو، ایسے ہی لوگ جو، لعن لعنت کی، اس نے لعنت کی، ہم ان پر۔ اب دیکھیں ہم جو ہے مفعول بن کے آیا، پھر اللہ یہ پرومیننٹ ہے، اس میں ظاہر ہے اللہ نے، واو اور من جو، جسے یلعن لعنت کرے، اللہ اللہ تو یہ یلعن تھا۔ تو قانون ہے کہ الساکن اذا حرک حرک بالکسر، جب کوئی لفظ ساکن ہو تو اس کو کسرہ سے حرکت دی جائے، آگے ملانا تھا اللہ سے، تو اس کو کسرہ یعنی زیر دے دی گئی، جس پہ لعنت کرے اللہ اللہ۔ اب دیکھیں کہ فعل ماضی مبنی ہوتا ہے، بس اس چیز کو ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ جو ہم بولتے ہیں اسم ناؤن، فعل ورب یا پھر حرف ہوتا ہے، اسم فعل حرف، کلمہ کی 3 قسمیں ہیں، اسم ہوگا، فعل ہوگا یا حرف، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا۔ تو پھر اسم کی قسموں میں ہم دیکھتے ہیں کہ کسی بھی اسم کو ہم 4 طریقوں سے دیکھتے ہیں، حالت، جنس، عدد، وسعت، اور پھر مرکب توصیفی، مرکب اضافی، مرکب اشاری، مرکب جاری، یہ نامکمل جملے، اور پھر جملہ اسمیہ۔ اور ہم کسی بھی فعل کو دیکھیں گے تو فعل ماضی جس میں گزرا ہوا زمانہ پاسٹ ہوگا، فعل مضارع جس میں حال اور مستقبل ہوگا، 2 زمانے ہوں گے فعل مضارع میں، حال اور مستقبل، فیوچر اور پریزنٹ، پریزنٹ اور فیوچر۔ تو یاد رکھیے، اور پھر فعل امر ہے امپیریٹیو، اور فعل نہج ہے کہ منع کیا جائے، اور فعل امر کسی کام کا حکم دیا جائے۔ تو یہ ہمیں دیکھنا ہوگا۔ تو فعل ماضی کو دیکھتے ہیں
وہ نان فلیکسیبل ہے، انڈکلائنیبل وہ مبنی ہوتا ہے، کسی صورت نہیں بدلتا، جیسے ضربہ، فتح، سامیہ آخری حرف پہ چینجنگ ہوتی ہے تو یہ فعلا فتح پر مبنی ہوتا ہے، نصرہ، سمعہ، ضربہ یہ سب آخر میں فتح ہوگی اور فتح پہ مبنی ہوں گے، یعنی یہ نان فلیکسیبل کسی صورت نہیں بدلیں گے، اور فعل مضارع معرب ہے فلی فلیکسیبل، ڈکلائنیبل ہے، تو اس میں تبدیلی، اس میں چینجنگز ہوں گی، کبھی زبر لگے گی اور کبھی جزم لگے گی، یاد رکھیے گا کبھی زبر اور کبھی جزم لگے گی۔ تو مضارع کی بھی 3 اعرابی حالتیں ہوتی ہیں، جیسے اسم کی کہ وہ زبر زیر پیش، تو ایسے مضارع کبھی مرفوع ہوگا، عام طور پہ تو مرفوع ہوتا ہے یفعلو، لیکن کبھی کبھی منصوب ان لن کئی اذن یا حتیٰ کے آنے سے آخر میں زبر آ جاتی ہے، یا پھر مجزوم ہوتا ہے، جزم آ جاتی ہے، جیسے لم لگنے سے۔ تو انشاءاللہ اس کو اچھا اب اس کو کہیں گے جب آخر میں جزم آئے گی تو ہم اس کو ساکن کہیں گے، اور ساکن حرف کو ملانے کے لیے ہم اس کو دیں گے، یہ ساکن جو حرف ہے نا اس کو ملانے کے لیے ہم زیر دیں گے، اس کو مجرور، یعنی اس کو زیر کہیں گے۔ تو وَمَن يَلْعَنِ اللَّهُ جس پہ لعنت کرے اللہ، فَپس لن ہرگز نہیں، تاجیدہ آپ دیکھیں یہ فعل مضارع ہے اور لن نے آ کر اس کو آخر میں زبر دے دی جبکہ مضارع پہ پیش ہوتی ہے، ہرگز نہیں تو پائے گا لہو اس کے لیے نصیرا کوئی مدد کرنے والا، یا لہم ان کے لیے نصیب کوئی حصہ، کوئی اختیار، من سے الملک کی بادشاہت، فاپس اذن جب تو تب تو، لا نہیں یؤتونا وہ دیں گے، الناسا لوگوں کو، نقیرا نقیر کہتے ہیں پھوٹی کوڑی تل برابر، کھجور کی گٹھلی میں جو لکیر ہوتی ہے اس کو نقیر کہا جاتا ہے، اور ناقرہ کہتے ہیں کھودنے کو، کہ اذا نقیر فی الناقور۔ یا یہاں بلکہ کے معنی میں ہے، یا بھی ہے اور بل بھی ہے، بلکہ یحسدون، حسد یحسدو باب نصر ینصر جمع مذکر غائب، فعل مضارع معروف، وہ حسد کرتے ہیں، عین سین ہا سین دال ہم بولتے ہیں حسد کرنا، الناسا لوگوں پہ، علا پر ما جو آتا دیا، ہم ان کو، اللہ نے، من سے فضلہ اپنا فضل، فقد پس بے شک، آتینا ہم نے عطا کیا، آل ابراہیم کو، الکتابہ کتاب، والحکمت اور حکمت، دانائی، واو اور آتینا ہم نے دیا، ہم ان کو، ملکن حکومت، عظیمن عظیم، ملک کا بادشاہت، عظیمہ بڑی بہت بڑی بادشاہت، تو ملکن عظیمہ مرکب توصیفی ہے۔ فا پس من سے ہم وہ، من جو، آمن ایمان لایا، بھی ساتھ اس کے، واو اور من سے ہم ان، من جو، صد رک گیا، صد یسد باب ناصر ینصر ہے، یہ لازم اور متعدی دونوں میں آتا ہے، رکنا اور روکنا، اگر ہم کہیں گے وہ رک گیا تو یہ فعل لازم ہے، بات ختم ہو گئی، اب آگے اس کو مفعول کی ضرورت نہیں، لیکن اگر کہیں کہ اس نے روکا تو یہ متعدی ہے، اب اس کے لیے کنٹیجیس کہ اب اس کے لیے ہمیں چاہیے کہ کس کو روکا، تو مفعول کی ضرورت ہے۔ تو اگر ایک کویسچن پٹ کریں کس کو، اگر وہ اس پہ فٹ آئے تو وہ متعدی ہوگا، وہ رک گیا کس کو تو یہ بے معنی ہے، اس پہ ہم کویسچن نہیں کر سکتے، لیکن اس نے روکا، اب اس پہ کویسچن کریں گے کس کو، تو جواب ہمیں ملنا چاہیے۔ تو بہرحال یہ متعدی لازم متعدی دونوں میں آتا ہے، انہو اس سے، واو اور کفا کافی ہے، بی زائد، جہنم جہنم، سعیرہ بھڑکتی آگ، انا بے شک الذین وہ لوگ، کفروا انہوں نے کفر کیا، بے ساتھ، آیاتنا ہماری آیات کے، سوف ان قریب، نصلی جمع متکلم فعل مضارع معروف، ہم جھونکیں گے، ہم ان کو، نارا آگ میں۔ اب جیسے میں نے بتایا کہ اب فعل مضارع کے ساتھ، فعل مضارع میں 2 زمانے ہوتے ہیں، فیوچر
اور پریزنٹ اور فیوچر اور دو زمانے ہوتے ہیں، حال اور مستقبل. تو اگر ہم نے صرف حال کے ساتھ خاص کرنا ہو تو لگا دیں گے، لا نہیں، لنسلی، ہم بھونتے ہیں. لیکن اگر سا اور سوف لگائیں گے تو مستقبل کے معنی پیدا ہوں گے. پھر اس میں دیکھیں وسعت ہے، سا لگائیں گے تو وہ مستقبل قریب کے لیے ہے، اور سوف مستقبل بعید کے لیے ہے، دور کے لیے. تو سوف نسلی، اب یہ مستقبل کے ساتھ خاص ہو گیا، مستقبل بعید کے ساتھ. ان قریب ہم جھونکیں گے، اب جھونکتے ہیں نہیں کہیں گے. ہم ان کو، نارن آگ میں، کلما جب کبھی، نادیجت پکیں گی، پک جائیں گی. نون توت جا جیم اس کا روٹ ہے، ند جن اس کا مصدر ہے، پکنا گلنا، گوشت اور پھل کا پکنا. نادج کہتے ہیں پکا ہوا گوشت، پکا ہوا پھل. تو نادیجت واحد مؤنث غائب، فعل ماضی معروف. جلس جائیں گی، پک جائیں گی. جلود جلد کی جمع، کھالیں. سکینز ہم ان کی. بدلنا ہم بدل دیں گے، بدل یبدل تبدیل. باب تفعیل ہے، جمع متکلم، فعل ماضی معروف. ہم ان کو جلودن کھالیں، غیر سوائے ہا اس کے، لی تاکہ، یذوقوا وہ چکھیں. اب دیکھیں یہ لام کئی ہے، اس نے آ کر آگے کی نون کو ڈراپ کر دیا، گرا دیا. یذوقون تھا، تاکہ وہ چکھیں. ذاق یذوق، ذوق ذائقہ ہم بولتے ہیں تاکہ وہ چکھیں. العذاب عذاب، ان اللہ بے شک اللہ کانا ہے، عزیزاً زبردست، حکیمہ حکمت والا. والذین اور وہ لوگ، آمنو جو ایمان لائے، واو اور عاملو انہوں نے عمل کیے، الصالحات نیک. ان قریب، ندخلو یہ ندخلو فعل مضارع تھا، سا لگنے سے اب یہ قریب کے، مستقبل قریب کے معنی میں آ گیا. ان قریب ہم داخل کریں گے. ابھی سوفا ہم نے پڑھا اور سا، یہ دونوں مستقبل کے لیے خاص ہیں، اور یہ مستقبل قریب کے لیے، اور وہ سوفا مستقبل بعید کے لیے، اور یہ فعل مضارع سے پہلے لگتے ہیں. ان قریب ہم داخل کریں گے، ہم ان کو، جنات باغات میں، تجری بہتی ہیں، من سے، تحت نیچے، ہا اس کے، الانہار ندیاں، نہریں، خالدین ہمیشہ رہنے والے، فیہا اس میں، ابداً ہمیشہ ہمیشہ، لہم ان کے لیے، فیہا اس میں، ازواج جوڑے، سپاؤس، مطہرتن پاکیزہ، ظاہری باطنی پاکیزہ. واو اور ندخلو ہم داخل کریں گے، ہم ان کو، ظلن سایہ، ظلیلا گھنا. تو پاکیزہ ٹھنڈی چھاؤں میں، گہری ٹھنڈی چھاؤں میں. انا بے شک اللہ اللہ، یامر حکم دیتا ہے، کم تم کو، ان کے، تؤدو تم ادا کرو. اب تؤدونا تھا، ان نے آ کر نون کو ڈراپ کر دیا. ہمسہ دال یا اس کا مادہ ہے. ان تؤدو کہ تم ادا کرو، الاماناتی امانت کی جمع، امانات امانتیں. ہمسہ میم نون اس کا روٹ ہے. الا طرف، اہل ہا اس کے لائق لوگ، اہلیت کی بنیاد پر. واو اور اذا جب، حکم تم فیصلہ کرو. جمع مذکر حاضر، فعل ماضی معروف، بینہ درمیان، ناس لوگ، ان کے، تحکمو تم فیصلہ کرو. یہ تحکمو نہ تھا، ان نے آ کر نون کو ڈراپ کر دیا کہ تم فیصلہ کرو، بھی ساتھ عدلی انصاف. ان اللہ بے شک اللہ، نعم ما، نعم اور ما یہ کلمہ تحسین ہے، تو بہت عمدہ. یہ دو کلمات ہیں، نعم اور ما، ان کو ملا دیا گیا. نعم ما کتنا اچھا، کتنا عمدہ، نہایت عمدہ، بہترین. یعظ نصیحت کرتا ہے، کم تم کو، بھی ساتھ اس کے. ان اللہ بے شک اللہ، کانا ہے، سمیعا سننے والا، بصیرا دیکھنے والا. یا ایہا اے الذین وہ لوگ، آمنو جو ایمان لائے، اطیعوا تم اطاعت کرو، اللہ اللہ کی، واطیعوا اور اطاعت کرو، الرسول رسول کی، واو اور اولی والے امر حکم، یعنی حاکم صاحب امر. منکم تم میں سے، فاپس ان اگر تنازعتم تم تنازع میں پڑھو، تم
تمہارا جھگڑا ہو جائے، بحث مباحثہ ہو، تو نون زا عین اس کا روٹ ہے کھینچنا، بات کو دوسرے سے کھینچ کر اپنے حق میں کرنا، بحث مباحثہ کرنا۔ تنازع یہ باب تفاعل ہے، تو اس میں اشتراک ہوتا ہے ایک دوسرے سے جھگڑنا۔ تمہارا جھگڑا ہو جائے فی شیئن کسی معاملے میں، پس ردو تم لوٹا دو، فعل امر جمع ہو اس کو، رو دال اس کا روٹ ہے، الی طرف اللہ اللہ کے، والرسول اور رسول، ان اگر کنتم ہو تم، تؤمنون ایمان رکھتے، باللہ اللہ پر، اور الیوم دن، الآخر آخر، ذالک وہ، خیر سب سے بہتر، اور احسن سب سے اچھا، سب سے حسین، تأویلا انجام۔ اب دیکھیں تأویلا کی شیپ دیکھیں، یہ پورا تفعیل کے وزن پہ ہے، تو تأویل اس میں مصدر ہے، اور تأویل تفعیل باب تفعیل ہے۔ اول یؤول کہتے ہیں انجام کو پہنچا دینا، بات کو اصل سورس کی طرف لوٹا دینا۔ تأویلا انجام کو، غایت کو، معال کو کہا جاتا ہے۔ تو موئل کہتے ہیں باز گشت کو، اور معال کہتے ہیں انجام کو، غایت کو۔ تو لوٹانا، بات کو اصل کی طرف، اصل سورس کی طرف لوٹا دینا۔ سورۃ النساء آیت نمبر 51 سے تشریحی۔ الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، کیا تم نے غور نہیں کیا، نہیں دیکھا ان لوگوں کی طرف جن کو کتاب کا ایک حصہ دیا گیا، یؤمنون بالجبت والطاغوت، وہ بتوں اور سرکش قوتوں پر یقین رکھتے ہیں، وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا، اور کافروں کے متعلق کہتے ہیں تعصب، دشمنی، حسد اور ضد کی وجہ سے، هَؤُلَاءِ أَهْدَىٰ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا، یہ زیادہ سیدھے راستے پہ ہیں ایمان والوں سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان یہود کی سازشوں کے بارے میں بتا دیا کہ یہ اہل کتاب تھے، یہ اللہ، رسولوں اور آخرت کو مانتے تھے، لیکن دشمنی کی وجہ سے انہوں نے اہل مکہ کو کہا کہ تم زیادہ صحیح راستے پہ ہو ان صحابہ کی نسبت، ایمان والوں کی نسبت۔ تو یہود کا سردار کعب بن اشرف نے ابو سفیان سے کہا کہ تم حق پر ہو، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ یہ گمراہ ہیں۔ اور یہاں پہ جبت کی بات ہوئی، تو جبت جادو ٹونے کو کہا جاتا ہے، توہمات کو، شگون کو، بے حقیقت چیزوں کو۔ تو کہا کہ ان میں انوالو مت ہو، نہ ان کا یقین کرو۔ فرمایا کہ ان العیافۃ والطرق والطیرۃ من الجبت، یہ پرندے اڑا کر، خط کھینچ کر، اور بدفعلی اور بدشگونی لینا، یہ سب جبت میں سے ہے۔ تو مکہ میں شوال کا مہینہ منحوس سمجھا جاتا تھا، جبکہ حضرت عائشہ کا نکاح اور رخصتی شوال میں ہوئی، اور آپ سے بابرکت نکاح اور شادی کس کی ہو سکتی ہے؟ تو شگون شرک کی ایک قسم ہے۔ بدشگونی کا کفارہ جو ہے وہ پیاری دعا آپ نے بتائی کہ اللہم لا طیر الا طیرک ولا خیر الا خیرک ولا الہ غیرک، اللہ سب نفع نقصان تیرے ہاتھ میں ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میری امت کے 70,000 لوگ بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے، اور یہ وہ لوگ ہوں گے جو منتر اور بدشگونی نہیں کرتے، صرف رب پہ توکل کرتے ہیں۔ تو اس سے منع کیا گیا جبت اور طاغوت، اور پھر وہ ایمان بالقدر
یقین، توکل کہ جو اللہ نے کہہ دیا وہ میرے لیے بہتر ہے۔ اور قرآن پاک ہمیں کمفرٹ دیتا ہے، تسلی دیتا ہے کہ جو مل گیا تو اس پہ شکر کریں، اور جو نہیں ملا تو اس پہ صبر کریں۔ اور دنیا کے سفر میں یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ میں چلیں گی، کوئی دن خوشی کا ہوگا اور کوئی دن غم کا ہوگا۔ تو خوشی کے دن الحمدللہ کہیں، اور غم کے دن انا للہ و انا الیہ راجعون کہہ کر اللہ کی عدالت میں اپنا کیس بھیج دیں، اس کے کورٹ میں پھر بات ہوگی۔ تو اولئک الذین لعنہم اللہ، ایسے ہی لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی۔ ومن یلعن اللہ فلن تجد لہ نصیرا، اور جس پر اللہ لعنت کرے تو ہرگز آپ اس کے لیے کوئی مددگار نہیں پائیں گے۔ تو کہا یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کو بھٹکاتے ہیں، تو اللہ نے ان پر لعنت کی۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لیس المؤمن باللعان بالطعان ولا باللعان، مومن تانا دینے والا اور لعنت کرنے والا وللبذی اور بدگو نہیں ہوتا۔ اور فرمایا کہ لا یکون اللعانون شفعاء ولا شہداء یوم القیامہ، یہ لعنت کرنے والے یہ قیامت کے دن ان کا کوئی سفارشی نہیں ہوگا۔ اور فرمایا کہ ان العبد اذا لعن شیئا صعدت اللعنة الى السماء فتغلق ابواب السماء دونها ثم تهبط الى الارض فتغلق ابوابها دونها ثم تأخذ يمينا وشمالا فإذا لم تجد مساغا رجعت إلى الذي لعن فإن كان لذلك أهلا وإلا رجعت إلى قائلها۔ کہا جب بندہ کسی پہ لعنت کرتا ہے تو لعنت آسمان کی طرف چڑھتی ہے، پھر آسمان کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، پھر زمین کی طرف اترتی ہے، زمین کے دروازے بند ہوتے ہیں، پھر دائیں بائیں پھرتی رہتی ہے، حتیٰ کہ جس پہ لعنت کی گئی اس پہ پہنچتی ہے۔ اگر وہ اس کے لائق نہیں ہوتا تو جس نے لعنت کی اس پر وہ لعنت آ کر لوٹتی ہے۔ تو لعنت سے منع کیا گیا، اور اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں پہ لعنت کی تو ان سے بچنا ہے۔ لعن اللہ الواشمات والمستوشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغیرات خلق اللہ، تو اللہ نے لعنت کی ہے یہ گودنے والی، گدوانے والیاں، ٹیٹوز بنوانے والیاں، اور ابرو کے بال چننے والیاں، اور کشادگی کرنے والیاں دانتوں میں، اور اللہ کی خلق میں تبدیلی لانے والیوں پہ۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو لعنت کرنے سے اور لعنت ہونے سے بچا دے۔ ام لہم نصیب من الملک، کیا ان کے لیے بادشاہت میں کوئی اختیار ہے؟ فَإِذَا لَا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيرًا، اگر ایسا ہوتا تو یہ لوگوں کو پھوٹی کوڑی تک نہ دیتے۔ یہود کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ اگر ان کے پاس کوئی اختیار ہوتا تو یہ لوگوں کو تل برابر بھی نہ دیتے، یہ علم اور دولت میں بخل کرتے ہیں۔ ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلی، بلکہ یہ مسلمانوں پہ، لوگوں پہ حسد کرتے ہیں اس پر جو اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے فضل سے نوازا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک اتارا، اللہ نے نبوت دی، اور نبوت خصوصی فضل ہے اور قرآن پاک عمومی فضل ہے، تو یہ حسد کرتے ہیں۔ اور حسد کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر ناراضگی کا اظہار ہے، شک ہے۔ تو انسانی تقسیم کو جو اللہ نے کسی کے مقدر میں رکھ دیا اس کو ایکسیپٹ کریں، اس کو قبول کریں۔ اور حسد کیا ہے؟ فرمایا الحسد تمنی زوال النعمہ، حسد یہ ہے کہ دوسرے کی نعمت کا زوال چاہیا جائے۔ فرمایا ایاکم والحسد، اپنے آپ کو حسد سے بچاؤ، فإن الحسد یأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب، حسد نیکیوں کو ایسے ہڑپ کرتا ہے، کھاتا ہے جیسے آگ لکڑیوں کو۔ اور فرمایا لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا وکونوا عباد اللہ اخوانا، کیسی بہترین آپ کی تعلیمات ہیں۔ آپ نے فرمایا تباغض، ایک دوسرے پر بغض نہ کرو، حسد نہ کرو، اللہ کے بندے بھائی بھائی بن جاؤ۔ اور فرمایا لا یحل لمسلم ان یہجر اخاہ فوق ثلاث فمات دخل النار، کسی مسلمان کے لیے حلال نہیں
کہ اپنے بھائی سے 3 دن سے زیادہ بولنا چھوڑ دے، اگر اس حالت میں موت آ گئی تو جہنم میں داخل ہوگا۔ اور حسد اور بغض دین کو مونڈ دیتے ہیں۔ ہی الخالق، آپ نے کہا۔ وسعت انسان میں تب آتی ہے جب نور قرآن آتا ہے اور پھر دل کے دریچے کھلتے چلے جاتے ہیں، وہ روشنی آتی ہے کہ ان تمام چیزوں سے انسان پاک ہو جاتا ہے۔ تو دل رب کا عرش ہے، جب تک اس کو ہم خالی نہیں کریں گے، اس کو بلینک نہیں کریں گے تو تب تک یہ حسد، بغض، کینے دل میں براجمان ہوں گے اور پھر اللہ تعالیٰ کی محبتیں نہیں آ سکیں گی۔ جب اللہ کی محبتیں آتی ہیں تو یہ تمام چیزیں وائپ آؤٹ ہو جاتی ہیں، ختم ہو جاتی ہیں۔ تو قرآن پاک کی وسعتوں میں گم ہو جائیں، قرآن پاک کی وسعتوں میں گم ہوں گے تو اس کائنات کی، اور کہا کہ دل بھی 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک ان غلاظتوں کے گرد گھومتے ہیں اور دوسرے دل اللہ کے عرش کے گرد گھومتے ہیں، پھر انسان وہ اقبال کا شاہین بنتا ہے۔ حسد گناہ کبیرہ ہے۔ فرمایا دب الیکم داء الامم قبلکم الحسد والبغضاء ہی الحالکہ، یہ چپکے سے چل پڑا ہے، یہ آہستہ آہستہ وہ تمہارے فائبرز میں، رگ و ریشہ میں یہ تمہارے آتا ہے۔ حسد اور بغض یہ بیماری ہے جس کو تم سمجھتے نہیں ہو، روحانی بیماری۔ تو قلب روح کا مسکن ہے، اپنی روحوں کو پیوریفائی کریں کہ قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، کامیاب وہ ہے جس نے اپنی پیوریفیکیشن کی، اپنے آپ کو پاک کیا ان تمام بیماریوں سے، ان روحانی بیماریوں سے۔ اور یہ روحانی بیماریاں حسد، بغض اور کینے کی ہیں اور یہ دین کو موڑ دینے والی ہیں۔ فرمایا لا اقول تحلق الشعر ولکن تحلق الدین، کہا میں یہ نہیں کہتا کہ یہ بالوں کو موڑتی ہیں بلکہ یہ دین کا صفایا کر دیتی ہیں، دین کو ختم کر دیتی ہیں۔ فرمایا اذا حسدت فلا تبغی، حسد میں حد سے نہ بڑھو، اور جب حسد آئے بھی تو حسد ختم کرنے کی دعا پڑھنا شروع کر دیں۔ آپ نے اس کا ازالہ بھی بتایا کہ کسی کی کوئی چیز دیکھیں تو بارک اللہ فیک کہہ دیں، بارک اللہ فیک، اللہ تجھ میں برکتیں عطا کریں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ ایسی پیاری ہے کہ یہ وہ نور ہے جو ہمارے دلوں میں اترے گا تو کائنات منور ہو جائے گی۔ یہ وہ خوشبو ہے کہ جب ہمارے دلوں میں، ہماری فطرت میں اور ہمارے طریقوں میں آئے گی تو ہم بھی وہ بہار ہوں گے۔ بہت پیارا شعر ہے کہ ہر کجا بینی جہان رنگو بو، زاں کے آخا کش بروید آرزو، یا زنور مصطفیٰ او را بہست، یا ہنوز اندر تلاش مصطفیٰ۔ جہاں کہیں بھی حسن دیکھتے ہو اس جہان میں، وہ سب آپ کی سیرت طیبہ ہے۔ تو آپ کی سیرت طیبہ کے پھول اپنی زندگی میں بھر لیں اور ربیع قلوبنا، اپنے دلوں کی، اپنے سینوں کی بہار بنا لیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوبصورت دعائیں کیا کرتے تھے اور دعائیں ایسی پیاری ہیں کہ میری پوری کوشش ہے کہ جتنی دعائیں ہیں ایک دفعہ میں پڑھ لوں اور آپ سن لیں۔ تو بہت پیاری دعائیں ہیں کہ اللہم عبدک بنو عبدک بنو امتک ناصیتی بیدک ماض فی حکمک عدل فی قضاؤک اسألک بکل اسم هو لک سمیت به نفسک او انزلتہ کتابا فی خلقک او استأثرت به فی علم الغیب عندک ان تجعل القرآن العظیم ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وذہاب ہمی وغمی۔ بہت پیاری دعا ہے کہ عاجزی کی انتہا ہے۔ اللہ میں تیرا بندہ، میں تیرا غلام، میرا باپ بھی تیرا غلام، میری ماں تیری لونڈی، تیری کنیز، میری تقدیر تیرے ہاتھ میں ہے۔ اللہ جو تو فیصلہ کرے وہ مجھے منظور ہے، تیرا ہر فیصلہ مجھے منظور ہے۔ اللہ میں تیرے ہر نام کا وسیلہ واسطہ دے کر تجھے مانگتا ہوں جو تو نے سکھایا اور جو تو نے مخلوقات میں سے کسی کو سکھایا یا جو تو نے اپنے پاس رکھا۔ اور پھر یہ عاجزی کی انتہا کر کے کہ اللہ قرآن عظیم کو
ربیع قلبی میرے دل کی بہار بنا دے۔ تو ہم بھی یہ دعا کیا کریں کہ اللہ پھول کھل اٹھیں ایسے اندر، وہ جو ہماری مردہ ڈیڈ روحیں ہیں، تو اللہ جب بھی قرآن پاک پڑھیں تو وہ اندر جو ہماری فطرت ہے وہ بھی نور فطرت بنے، اور نور قرآن کا بیج جب اس کے اندر جائے تو نور علی نور ہو۔ تو اللہ دلوں کی بہار بنا دے، دلوں کی خوشی بنا دے، وہ پھول کھل اٹھیں، وہ بہاریں آ جائیں، خزاں کے پتے ختم ہو جائیں اللہ یہ حسد سے اور کینے سے، اور اللہ لالچ سے ہم سب کو بچا دے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے کہ ہم سب پہ اللہ نے فضل کیا کہ قرآن پاک جیسی خوبصورت کتاب اور پرحکمت کتاب اللہ نے ہمیں دی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی ہیں، ہمارے ٹیچر ہیں، اب رسول کامل ہیں۔ فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمہ، ہم نے آل ابراہیم کو کتاب یعنی بنی اسرائیل کو کتاب و حکمت عطا کی، وآتیناہم ملکا عظیما، ہم نے ان کو بہت بڑی بادشاہت عطا کی۔ حضرت داؤد اور سلیمان کو جو بادشاہت عطا کی گئی تو حضرت سلیمان نے مانگا تھا کہ وَهَبْ لِي مُلْكًا لَا يَنبَغِي لِأَحَدٍ مِّن بَعْدِي، اللہ مجھے وہ بادشاہت عطا کر جو میرے بعد کسی کو نہ دینا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ بہت بڑی بادشاہت ان کو عطا کی۔ فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ، مگر ان بنی اسرائیل میں سے کوئی تو ایمان لایا، کچھ ایمان لائے، وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ، اور کچھ نے منہ موڑ لیا۔ وَكَفَى بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا، اور جہنم جلانے کے لیے کافی ہے۔ آج سمجھ نہیں آ رہی، اللہ نے تو نجدین دونوں راستے دکھا دیے، اب یہ غلط راستے پہ چل پڑے تو جہنم کافی ہے۔ ان الذین کفروا بآیاتنا، یقیناً وہ لوگ جو ہماری آیتوں کا انکار کرتے ہیں، سوف نصلیہم نارا، ہم آگ میں ان کو جھونکیں گے۔ اللہ نے یہ سلیبس اتار کر ہم سب کو بتا دیا کہ دیکھو یہ ایک ایک چیز میں تمہیں بتا رہا ہوں، انکار کریں گے جو لوگ تو ہم ان کو آگ میں جھونکیں گے۔ کلما ناڈیجت جلودہم، جب ان کی کھالیں جھلس جائیں گی، بدلناہم جلودا غیرہا، تو ہم پہلی کھال کے علاوہ اور کھال میں ان کو بدل دیں گے، اس کو بدل دیں گے، لیذوقوا العذاب، تاکہ وہ عذاب چکھیں، تاکہ جلن کا احساس رہے، تیزی سے سکینز کھالیں بدلی جائیں گی۔ ان اللہ کان عزیزا حکیما، یقیناً اللہ بڑی قدرت رکھتا ہے اور حکمت والا ہے، اس کی اتھارٹی ہے، اس کی عزت ہے، اس کا حکم ہے، اس کی حکمت ہے، اس کی حکومت ہے، وہ حکم ہے۔ تو اللہ عزیز بھی ہے، اللہ حکیم بھی ہے۔ اب فرمایا کہ تأکل النار کل یوم 70,000 مرہ، کلما اکلتہم قیل لہم عودوا فیعودون کما کانوا، کھالے بار بار اللہ ان کو چینج کر دیں گے اور اللہ فرمائیں گے کہ اصلی حالت پر لوٹ جاؤ۔ تو یاد رکھیے یہ میڈیکل سائنس نے بتایا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو کتاب لے کر آئے وہ ایسے پرفیکٹ اور مکمل کتاب ہے کہ اس میں تمام علوم ہے، حالانکہ یہ سائنس کی کتاب نہیں، لیکن سائنس کی اللہ نے اس میں سائنس بھی بتا دی۔ میڈیکل نے آج اس کو بتایا کہ ساری سینسیٹیویٹی سکن میں ہوتی ہے، کھال میں ہوتی ہے، تو جب کھال جل جاتی ہے تو آگ آگے ہڈیوں پہ اثر نہیں کرتی۔ تو اللہ نے یہاں پہ سکن کی بات کی کہ جب سکن پوری جل جائے گی اور سکن عام نہیں ہوگی۔ ایک سائنسدان نے جب اس آیت کو پڑھا تو حیران رہ گیا اور مسلمان ہو گیا۔ تو یہ کھال کیسی ہوگی؟ کہا کان کی لو سے انسان کی گردن کا فاصلہ 700 میل کا ہوگا، تو 70 بالشت کھال کی موٹائی ہوگی، ایک داڑھ احد کے برابر ہوگی۔ جہنم کے بارے میں فرمایا کہ انہا لعظۃ الکبر، یہ بہت بڑی بلا ہے، اور سب سے کم عذاب کس کو دیا جائے گا؟ کہا تلووں میں آگ کی 2 چنگاریاں رکھی جائیں گی،
کھال انتہائی اہم ہے، اس کے بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتا۔ اللہ نے جہنم کے بارے میں بتا دیا کہ ثم لا یموت فیہا ولا یحیا، نہ انسان وہاں پہ مر سکے گا اور نہ جی سکے گا۔ فرسٹ ڈگری پہ جلنے کا درد ہوتا ہے، پھر تھرڈ ڈگری پہ جا کر درد ختم ہوتا ہے، تو فرسٹ ڈگری پہ اللہ بار بار لے کر آئیں گے، کھال دوبارہ گرو کی جائے گی۔ تو آگ 70,000 بار ان کو کھائے گی۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو برے انجام سے بچائے، ساتھ ساتھ میں ہی اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کرتے رہیں، اپنی اپلیکیشنز، اپنی عرضیاں فارورڈ کرتے رہیں کہ اللہ ہمیں اس آگ سے بچا دے، اللہم لا تجعلنا منہم۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فوراً کنٹراسٹ آتا ہے کہ پریشان مت ہو، ابھی وقت ہے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک کام کیے۔ اگر تکلیف ہو رہی ہے یہ سن کر تو آج سے ہی اچھے کام کرنا شروع کر دو۔ سب سے پہلے یقین کی دولت سے مالا مال ہو جاؤ اور تھوڑے سے بھی نیک کام کر لو۔ سندخلہم جنات تجری من تحتها الانہار، ہم ان کو داخل کریں گے باغات میں جن کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں گی، وہ ندیاں پانی کی، دودھ کی، شہد کی اور شراب کی ہوں گی۔ خالدین فیہا ابدا، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، ایٹرنیٹی ہوگی، زندگی کبھی ختم نہیں ہوگی، ایسی زندگی جو شروع ہوگی کبھی نہ ختم ہونے کے لیے، کبھی فنش نہیں ہوگی، ہمیشہ ہمیشہ وہاں کی راحتیں ہوں گی، وہاں کے سکون ہوں گے، وہاں کی صحت ہوگی، اور سب سے بڑھ کر کے وہاں پہ جو رشتے بنیں گے وہ ہمیشہ کے ہوں گے۔ جوانی کبھی بڑھاپے میں نہیں بدلے گی، کبھی بہار پہ خزاں نہیں آئے گی، کبھی موت نہیں آئے گی، کبھی تکلیف نہیں آئے گی، کبھی درد نہیں ہوگا، کبھی چبھن نہیں ہوگی، کبھی تھکن نہیں ہوگی۔ تو کہا کہ اے انسان، اس کے لیے تو محنت کر، تو تیاری کر۔ آج دنیا کی مارکیٹ سے بہت ساری شاپنگ کر کے اللہ کی بارگاہ میں بھیج دے، اللہ کے بینک میں ڈپازٹ کرا دیں۔ لہم فیہا ازواج مطہرہ، وہاں ان کو پاکیزہ عورتیں ملیں گی۔ وندخلہم ظلا ظلیلا، اور ہم ان کو پاکیزہ ٹھنڈی چھاؤں میں داخل کریں گے۔ تو گہری ٹھنڈی چھاؤں ہوگی، پوری راحت ہوگی۔ اور فرمایا کہ ان فی الجنۃ لشجرہ یسیر الراکب فی ظلها 100 عام ما یقطعها اقرؤوا وان شئتم وظل ممدود۔ جنت میں جو درخت ہوگا تو ایک گھڑ سوار اس کے سائے میں 100 سال چلے گا، لیکن درخت کا سایہ ختم نہیں ہوگا، کہ ظل ممدود ہوگا۔ اور فرمایا کہ یہ ظل ہوا ظل العرش الذی لا یزول، یہ عرش کا سایہ بھی ہو سکتا ہے جو کبھی ختم نہیں ہو سکتا۔ تو گہری ٹھنڈی چھاؤں ہوگی۔ تو عورت کی جنت کی عورت جو ہے وہ مطہرہ، اس کے اخلاق، اس کے کردار، اس کی ہیبٹس، اس کا جسم، اس کی روح، اس کی زبان پاک ہوگی، ظاہری باطنی پاکی ہوگی۔ تو فرمایا جنت ایسی ہوگی جس میں کوئی بیماری، بڑھاپا اور موت نہیں ہوگا، موت نہیں ہوگی۔ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم امانتیں ان کے اہل کے سپرد کر دو۔ یہ انتہائی اہم آیت ہے اور اللہ تعالیٰ کی نصیحت ہے۔ اللہ تمہیں آرڈر کرتے ہیں، اللہ تمہیں نصیحت کرتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی انسٹرکشنز ہیں۔ یہ کلام کا کتنا خوبصورت انداز ہے کہ اللہ حکم دیتا ہے، اللہ آرڈر دیتا ہے۔ اس آیت میں عظمت بھی ہے، اہمیت بھی ہے، اور مسلمانوں سے خطاب کیا جا رہا ہے کہ دیکھو اللہ کا آرڈر ہے کہ امانتیں ان کے اہل کے سپرد کرو، خیانت سے بچو۔ اس کے شان نزول میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عثمان بن طلحہ کا اپنا بیان ہے کہ زمانہ جاہلیت میں ہم پیر اور جمعرات کے روز بیت اللہ کو کھولا کرتے تھے،
اور لوگ اس میں داخل ہوتے۔ ہجرت سے پہلے ایک دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کچھ صحابہ کے ساتھ بیت اللہ میں داخل ہونے کے لیے تشریف لائے تو عثمان بن طلحہ نے اندر جانے سے روکا اور انتہائی ترشی دکھائی۔ آپ رحمت للعالمین، آپ نے سخت کلمات کو برداشت کیا اور پھر فرمایا، اے عثمان، شاید تم ایک روز یہ بیت اللہ کی چابی میرے ہاتھ میں دیکھو گے، پھر مجھے اختیار ہوگا جس کو چاہوں سپرد کروں۔ تو عثمان نے کہا، اگر ایسا ہو گیا تو قریش ہلاک اور ذلیل ہو جائیں گے۔ آپ نے فرمایا، نہیں، اس وقت قریش آباد اور عزت والے ہوں گے۔ آپ یہ کہتے ہوئے بیت اللہ کے اندر تشریف لے گئے۔ اس کے بعد اب فتح مکہ کے موقع پہ چابی آپ کے ہاتھ میں تھی، اور جب آپ واپس جانے لگے تو آپ نے چابی عثمان بن طلحہ کے سپرد کی اور کہا، عثمان، جو بات میں نے کہی تھی وہ پوری ہوئی یا نہیں؟ اور فرمایا کہ دیکھو، اب یہ چابی تمہارے خاندان میں رہے گی۔ یہ واقعہ تو خاص ہے لیکن حکم عام ہے کہ امانتیں، ذمہ داریاں تم اہل کے سپرد کرو۔ آپ نے حضرت ابو ذر سے فرمایا کہ یا ابا ذر، انک ضعیف وانہا امانہ وانہا یوم القیامت خزی وندامہ الا من اخذ بحقہا وادی الذی علیہ فیہا۔ جب حضرت ابو ذر نے فرمایا کہ مجھے کوئی عہدہ دیں تو آپ نے فرمایا کہ تم ضعیف ہو، تم کمزور ہو، تم اس کے اہل نہیں، اور یہ بہت بڑی امانت ہے کہ کوئی عہدہ، کوئی ذمہ داری دی جائے، اور اگر صحیح طور پہ نہیں نبھاؤ گے تو وہ شرمندگی اور ندامت بنے گا۔ فرمایا، اذا وسد الامر الی غیر اہلہ فانتظر الساعہ، جب معاملہ کسی نااہل کے سپرد کیا جائے تو قیامت کا انتظار کرو۔ آپ نے فرمایا، اے ابو ذر، تم ضعیف ہو اور عہدہ بہت بڑی امانت ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کلام پاک میں ہی ہمیں ایک آگاہی، ایک نور دیتا ہے کہ کوئی ذمہ داری ہے، چاہے ووٹ کی ہے، چاہے کسی بھی کام کی ہے، تو ان کے اہل کے سپرد کرو، اور دو چیزیں دیکھو کہ حفیظ ہوں اور علیم ہوں۔ اس چیز میں، اس کام میں جو کام سونپا جا رہا ہے، اسائن کیا جا رہا ہے، اس میں مہارت ہو اور انتہائی امین انسان، حفاظت کرنے والا ہو۔ آپ نے فرمایا کہ المجالس بالامانہ، مجلسیں بھی امانت کے ساتھ ہیں، کہ مجلس میں کوئی بات ہو تو بہت بڑی امانت ہے، رازوں کی امانت ہے۔ کل ودیعۃ امانہ، وقت بھی امانت ہے، صلاحیتیں، راز، دین، یہ سارا امانت ہے۔ اور المستشار مؤتمن، جس سے مشورہ کیا جائے وہ امانت دار ہے، وہ امین ہے۔ اب کوئی مشورہ لینے کے لیے آیا تو اس کی بات کو اپنے سینے میں چھپا دیں، سینے کو قبرستان بنا دیں۔ اور آپ جب بھی خطبہ دیتے تو فرماتے، لا ایمان لمن لا امانت لہ، اس شخص کا ایمان ہی نہیں جو امانت کا خیال نہیں رکھتا۔ ہر ذمہ داری امانت ہے۔ اب ٹیچنگ، استاد ہے، شاگرد ہے، ڈاکٹر ہے، کوئی عہدہ ہے، تو ہر کام کو، ہر ذمہ داری کو صحیح نبھانے والے بنے۔ امانت ایک امتحان ہے اور یہ پوری زندگی پر چھایا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کامیاب لوگوں کے بارے میں فرمایا کہ والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون، جو امانتوں کا خیال رکھتے ہیں، عہد کا خیال رکھتے ہیں، اور فرمایا ان اللہ لا یحب کل خوان کفور، اللہ پسند نہیں کرتا ہر خیانت کرنے والے ناشکرے کو۔ تو پورا اسلام اللہ نے اس میں جمع کر دیا۔ آپ دیکھیں، سیاسی، قانونی، دستوری نظام ان آیات میں ہے۔ مسلمانوں سے خطاب ہے کہ اپنا سیاسی، قانونی اور دستوری نظام ان کے حوالے کرو، ان کے سپرد کرو جو اہل ہوں، چاہے تمہاری جوڈیشری ہو، یا پھر سیاسی سسٹم ہے، یا پھر کوئی گھر کا نظام ہے، تو ہر چیز اہلیت کی بنیاد پر ہو۔ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، اور جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو عدل کا دامن تھامو، عدل کے ساتھ فیصلہ کرو۔
ان اللہ نعما یعظکم بہ، اللہ بہت عمدہ نصیحت کرتا ہے، یہ دل میں اترنے والی باتیں ہیں، یہ تمہارے فائدے کی باتیں ہیں۔ ان اللہ کان سمیعا بصیرا، اللہ سننے والا دیکھنے والا ہے۔ تو دیکھیں سیاسی نظام میں ایک منصب ہے، ذمہ داریاں ہیں، اختیارات ہیں، تو ووٹ دینے والے کو بھی اللہ آرڈر کر رہے ہیں، بہترین نصیحت کر رہے ہیں کہ سوچ سمجھ کر دیکھو کون اہل ہے۔ تو برادریوں، رشتہ داریوں یا دولت کی وجہ سے یا دھونس کی وجہ سے ایسا نہ ہو کہ تم عدل سے ہاتھ دھو بیٹھو، کہ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، اللہ کا آرڈر ہے، وہ عدل اور احسان کا حکم دیتا ہے۔ فرمایا کہ سب سے پہلے جنت میں جانے والے وہ لوگ ہوں گے کہ جب ان کو حق دیا جائے تو فوراً وہ اس کو قبول کریں، وَإِذَا سُئِلُوا بَذَلُوا، اور جب ان سے مانگا جائے تو فوراً اس کو خرچ کریں، اور لوگوں کے ساتھ وہ معاملہ کریں جو اپنی ذات کے لیے وہ کرتے ہیں۔ فرمایا وَإِذَا قُلْتُمْ فَعَدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، بات بھی کرو تو بات میں بھی عدل ہو، چاہے تمہارا اپنا رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، اس کے خلاف ہی وہ بات کیوں نہیں جاتی ہو۔ حضرت داؤد کو اللہ نے فرمایا کہ یا داود انا جعلناک خلیفۃ فی الارض فاحکم بین الناس بالحق، اے داؤد ہم نے آپ کو خلیفہ بنایا۔ تو خلیفہ دو لوگوں کے بارے میں، حضرت آدم اور حضرت داؤد کے بارے میں اللہ نے فرمایا، اور ہم سب اللہ کے خلیفہ ہیں۔ فرمایا کہ ہم نے تمہیں زمین میں جانشین بنایا تو لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کرو، انصاف کرنے والا اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہے۔ اور کہا منابر من نور، وہ نور کے ممبروں پہ ہوگا، 7 آدمی اللہ کے سائے میں ہوں گے، ان میں سے ایک امام عادل ہے، عدل کرنے والا امام۔ اور امانت 2 طرح کی ہے، ایک ہماری زندگی اللہ تعالیٰ کی امانت ہے، ہماری سانسیں جو اللہ نے ہمارے سپرد کی، یہ عقل، یہ بولنے کی صلاحیت، تو اس کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا۔ اور وہ امانتیں جو بندوں نے حوالے کی، کہ کسی نے آپ کے پاس امانت رکھی، چاہے وہ جیولری ہے، چاہے کسی نے اپنے گھر کا کہا، چاہے کسی نے کوئی چابی دی، چاہے کوئی بات کر کے اس نے امانتاً ہمارے سینے میں رکھوا دی، کوئی راز ہے، کوئی مشورہ ہے، تو ان تمام کا خیال کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے ان لاز کی ہم پابندی کرنے والے، لا ابائڈنگ سٹیزنز بنے، ہم ریبیلین مت بنے۔ تو سیاسی نظام میں بھی جو ذمہ داریاں ہیں، جو اختیارات ہیں، تو اس میں اچھے طریقے سے دیکھنا ہے، اور عدل گھر کی دنیا میں بھی کرنا ہے۔ اگر ایک بچے کو کس کر رہے ہو تو دوسرے کو بھی کرو، اگر ایک کو چاکلیٹ دی تو دوسرے کو بھی دو۔ تو اجتماعی زندگی کے اہم اصول ہیں، یہ 3 پلرز ہیں، ایک لیجسلیچر ہے، ایک جوڈیشری ہے، اور ایک ایگزیکیوٹیو ہے، کہ سیاسی، عدلیہ اور انتظامیہ میں بھی ان کے اہل کو سپرد کرو، اور بہترین لوگ لے کر آؤ جو حفیظ بھی ہوں اور علیم بھی ہوں۔ اب جیسے پیچھے ہم نے پڑھا کہ اگر میاں بیوی میں جھگڑا ہو جائے تو حکما من اہلہ و حکما من اہلیہ لے کر آؤ، تو وہ لوگ جو سمجھدار ہوں، جو بہترین فیصلہ کرنے والے ہوں، ان کو لے کر آؤ تاکہ وہ اس جھگڑے کو نمٹائیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ واولی الامر منکم، یہاں پہ اطیعوا نہیں کہا بلکہ کہا صاحب امر کی، جو تم میں سے حاکم ہوں، امیر ہوں، اتھارٹی ہوں، ان کی بھی اطاعت کرو، اور اطاعت کی شرط تب ہے جب وہ اللہ اور رسول کے احکام کے تابع ہوں۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اگر تمہارا کسی معاملے میں جھگڑا ہو جائے، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف اس کو لوٹاؤ، یعنی قرآن پاک کی طرف رجوع کرو، اس کو کانسٹیٹیوشن بناؤ، اس کو جج بناؤ، اللہ اور رسول سے دلیل لے کر آؤ۔ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تم ایمان پہ ہو، اگر تم اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو، ذالک خیر، یہی بہتر ہے، واحسن تأویلا، اور انجام کے لحاظ سے بہتر ہے۔ تو اللہ اور رسول کی بات ہوئی، تو سورس آف لا کیا ہیں،
کہ وداؤٹ اینی لمٹ انکنڈیشنل اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنی ہے. جو اللہ اور اس کے رسول نے کہہ دیا تو اب اپنے عقل کے گھوڑے نہیں دوڑانے. ان الحکم الا للہ، فیصلہ حاکمیت صرف اللہ کی ہے. تو سمعنا و اطعنا یہ غیر مشروط ہے کہ جو اللہ اور رسول نے کہہ دیا اس کو ماننا ہے. فرمایا وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول کی مانی تو اس نے اللہ کی مانی. تو سب کا مقام بتا دیا. اللہ اور رسول یہ سٹینڈرڈ ہے. کسی اور کو اور اولی الامر کی بات تب مانو گے جب وہ اللہ اور اس کے رسول کے فالوورز ہوں گے. تو اولو الامر کہتے ہیں کہ جن کے ہاتھ میں کسی چیز کا انتظام ہو. آپ نے ایک بلیغ خطبہ دیا اور فرمایا کہ اللہ سے ڈرتے رہو اور امیر کی بات مانو، سمع و طاعہ ہو، اپنے لیڈر کی بات مانو. اس کی میں وصیت کرتا ہوں اگر حبشی بھی امیر بنا دیا جائے تو اس کی بھی مانو. ایک لشکر آپ نے بھیجا اور اس میں عبداللہ بن حذافہ کو امیر بنایا. ان کو غصہ آیا، انہوں نے آگ جلائی اور کہا آؤ آگ میں کود جاؤ. صحابہ نے فرمایا اسی آگ سے بچنے کے لیے تو ہم اسلام میں آئے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم اس کی یہ بات مانتے جو اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے خلاف ہو تو کبھی اولی الامر کی بات نہیں ماننی. تو کہا اگر داخل ہو جاتے تو کبھی نہ نکلتے. لا سمع ولا طاعہ، کوئی ایسی بات اولی الامر حاکمین کی نہ مانے. وہ اولی الامر جو ڈکٹیٹر ہوں، جو اصول کے خلاف چلیں تو ان کی بات نہیں مانے. تو کہا ڈسپلن کے لیے، ترقی کے لیے اولی الامر کی ماننی ہے. ڈسپلن قائم کرنے والی اتھارٹی کی بات مانے. آپ ٹریفک میں جا رہے ہیں تو ٹریفک کے قوانین، اگر کوئی سپاہی، عام سپاہی کھڑا ہے اور آپ کو ڈسپلنڈ کرتا ہے تو آپ نے اس کی ماننی ہے. تو ایسے آپ کسی کمپنی میں کام کرتے ہیں، آپ کا آنر ہے، آپ کا باس ہے، وہ آپ کو کوئی حکم دے گا جو اللہ اور اس کے رسول کے حکم سے نہیں ٹکرائے گا تو آپ نے اس کی ماننی ہے. تو اطاعت فرمایا انما الطاعۃ للمعروف، اطاعت تو صرف معروف کاموں میں ہے. السمع والطاعۃ للامام ما لم تکن معصیہ، یہ اطاعت تو امام کی تب کرو گے جب تک اس میں گناہ شامل نہیں ہوگا. اور فرمایا لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، خالق کی نافرمانی کر کے مخلوق کی اطاعت نہیں کرنی. تو اولی الامر منکم، اور کہا یہ وہ لوگ ہوں جن کو تمہارا حاکم بنایا گیا، تمہارا لیڈر بنایا گیا، تمہارا حاکم بنایا گیا، اب اتھارٹی کی اطاعت کرنی ہے. تو کہا کہ اگر کوئی جھگڑا ہو جائے، کوئی بحث ہو جائے تو اب اللہ اور رسول سے اس کی دلیل لاؤ اگر تم اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو، اور یہی بہتر ہے. وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا، اور انجام کے لحاظ سے بھی یہی چیز بہترین ہے. تو اللہ اس کے رسول کی مانیں گے تو کامیاب رہیں گے. علامہ صاحب فرماتے ہیں خدا کے عاشق تو ہیں ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے. میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا. اللہ تعالی ہم سب کو اپنی مخلوقات سے پیار کرنے والا بنا دے. ہم اللہ تعالیٰ سے بھلائی مانگتے ہیں ان چیزوں کی جن کو ہوائیں لاتی ہیں. اللہ ہم سب کو ایسا بنا دے کہ تیری شکر کو بڑا کریں اور تیرا ذکر زیادہ کریں، تیری نصیحت کی پیروی کریں اور تیری وصیت کو، تیری نصیحتوں کو یاد رکھیں. اللہ ہمارے دل، ہماری پیشانیاں، ہمارے اعضاء تیرے قبضے میں ہیں. اللہ تیرا اختیار کامل ہے ان چیزوں پر. اللہ تو ہمارے لیے بہترین فیصلے کر، تو ہمارا ولی بن جا اور ہم کو سواء السبیل صراط مستقیم پر چلا کر رکھ. اللہ دنیا آخرت کی کامیابیاں ہم سب کا مقدر بنا اور دنیا آخرت کے شرور سے ہم سب کو بچا کے رکھ، اور اللہ ہم سب کا خاتمہ بالخیر کر. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.